اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ جتنے دن قرآن سنا جائے اہتمام کے ساتھ اسی کی فضیلت ہے، اسی کا حکم ہے۔ بہت سی جگہوں پر 5 دن میں تراویح ختم ہو گئی، بہت سی جگہوں پر 10 دن میں، کہیں 15 دن میں، کہیں 20 دن میں۔ تو جہاں لوگوں نے جلدی ختم کیا لیکن پھر بعد میں کمی آ گئی، ان کی نمازوں میں کمی آ گئی، کوئی گھر پر پڑھنے لگا، کوئی کسی مسجد میں پڑھ رہا ہے اور ایسی جگہ تلاش کر رہا ہے جہاں جلدی سے پڑھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم جلدی سے چاہتے ہیں کام ہو اور چھٹی مل جائے، اور جو اہم راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، آخری عشرہ، اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے 27ویں شب بلکہ 29ویں شب کو قرآن ختم ہو تو زیادہ افضل ہے۔ یہی جہاں اہتمام کے ساتھ قرآن سنا جاتا ہے وہاں یہی معمول ہے۔ سعودیہ میں بھی ہمیشہ حرمین میں 27 بلکہ 29ویں شب کو قرآن ختم ہوتا ہے تاکہ روزانہ اہتمام، ذوق و شوق سے آدمی سنے۔ اسی طرح ہمارے ساؤتھ کے جو علاقے ہیں وہاں بھی 29ویں شب کو قرآن ختم ہوتا ہے۔ روزانہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ تراویح سنتے ہیں، اہتمام کے ساتھ۔ تو لہذا یہی قرآن کا حق ہے، اس لیے کہ روزانہ تراویح پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور پورا قرآن مجید سننا یہ ایک سنت ہے۔ تو لہذا جہاں جن لوگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تو انہوں نے 27 تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھی، ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اب تقریباً 2 دن رہ گئے ہیں، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، چاند کے اعتبار سے۔ تو لہذا 2 تراویح اور باقی ہیں، ان کو بھی اہتمام سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ ایک شب ابھی باقی ہے 27ویں کی جگہ پر 29ویں، یہ 27ویں ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، یہ ایسی بابرکت راتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ بابرکت رات ہے۔ اے لوگوں، ہم نے قرآن اتارا بابرکت رات، اور ایک جگہ فرمایا اے لوگوں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے۔ تو تم کو معلوم ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے، کتنی اہم رات ہے۔ خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے یعنی 84 سال کی عبادت سے افضل آج کی رات ہو سکتی ہے۔ آج 27ویں شب ہے، اس سے پہلے بھی رات ہو سکتی ہے، متعین نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ایک جگہ کی جگہ 5 راتوں میں اہتمام کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے 10 راتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے اعتکاف کرنا مشروط ہے، بہت بڑی عبادت، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے
جو بھی مسجد کے ذمہ دار، یہاں تک کہ حرمین کے ذمہ داروں سے کہا جو بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئے، جو اعتکاف کرنے آئے، اس کا خیال رکھنا وہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، 24 گھنٹے اس نے اللہ کو دے دیے ہیں، لہذا اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا رہنا، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ سب اللہ کی بندگی میں شمار ہو رہا ہے۔ اس لیے آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، وہ قرآن کریم پورا ہوا ہے جو اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا، ہدی للناس ہدی للمتقین۔ اے لوگوں، یہ تمہاری زندگی کا روزنامچہ ہے، کیسے زندگی گزارو گے، کیا کرو گے دنیا میں، کیسے نظام چلاؤ گے، گھر کا نظام کیسا ہوگا، بازار کا نظام کیسا ہوگا، اور تمہاری عبادات کیسی ہوں گی، معاشرت کیسی ہوگی، معاملات کیسے ہوں گے، اخلاق کیسے ہوں گے، اگر تم کو اللہ کے مطابق ڈھالنا ہے تو قرآن سے روشنی حاصل کرو۔ قرآن تمہاری کتاب ہے، قرآن کو ایک عام کتاب نہ سمجھو، اللہ کہتا ہے میری کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے، رہنمائی کے لیے اتارا ہے، زندگی گزارنے کے لیے اتارا ہے، اور دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اتارا ہے۔ جب اس کتاب کے لیے تعارف اور بار بار قرآن میں حافظ پڑھ کے سنا رہا تھا، روزانہ 1 پارہ، 1.25 پارہ، 1.5 پارہ آپ کے سامنے آ رہا تھا، جس میں روز اللہ حکم دے رہا ہے، یہ کرو، ایسے کرو، یہ کرو گے تو یہ دیں گے، یہ انعامات کی بارشیں، رحم، کرم، فضل، ساری چیزیں بیان کی جا رہی تھی۔ بس افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھ نہیں پا رہے۔ اگر سمجھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو عجیب کیفیت ہوتی ہماری، عجیب ماحول ہوتا ہمارا، ہم پر گریہ طاری ہو جاتا، جیسا کہ صحابہ کرام پر ہوتا تھا۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ حرمین کی تراویح سنتے ہیں، اس لیے کہ وہ عرب ممالک کے بہت سے لوگ عرب ممالک کے ہوتے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کے آنسو بہہ رہے، رک نہیں رہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے لوگوں، اس سے رشتہ جوڑو، یہ آئی ہے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ بار بار اللہ کہتا ہے یہ قرآن یہ لوگوں تمہارے لیے اتارا ہے، جب تمہارے لیے اتارا ہے تو کوئی نئی مخلوق نہیں آئے گی۔ اور فرمایا گیا اگر تم نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا، قرآن سے آنکھیں پھیرے رہے، تو اس کا انجام بھی بڑا برا ہوگا۔ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، اور اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اور گمراہیاں ایسی آئیں گی کہ کوئی چیز ہدایت نہیں دے پائے گی، پریشان رہو گے۔ اور آخرت میں اللہ تم سب کو، جنہوں نے قرآن سے آنکھیں بند کی ہیں، پڑھتے نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں جو قرآن سے اعراض کرے گا ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا دیں گے، آنکھیں ہوں گی، نور نہیں ہوگا، نور ہدایت چھین لیا جائے گا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اور وہاں میدان حشر کا جو منظر قرآن نے کھینچا ہے، ہولناک، خطرناک، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا،
کوئی مددگار نہیں ہوگا، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس وقت اللہ کا جلال ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ہم کو رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے، اپنی تربیت کر لو، ہدایت کا سامان کر لو، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت، اللہ سے قریب ہو جاؤ، تڑپو، رو، آنسو بہاؤ۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی اعلان کر دیجئے جب میرے بندے ہمارے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور مانگو اللہ سے، لو لگاؤ اللہ سے، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کی سنتے ہیں، ہم قدرت والے ہیں، ہم جاننے والے ہیں، ہم سن کر دینے والے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو ہمیں قرآن سے رجوع کرنا ہے، قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہے، قرآن کی فضیلت سمجھنی ہے، قرآن کی اہمیت سمجھنی ہے، قرآن کا مقام سمجھنا ہے۔ بڑی عظمت والی کتاب ہے، معجزے والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ اس کے پڑھنے پر دس نے کیا ایک حرف پر، آپ سوچئے کہ قرآن کتنا ہزاروں حرف، کتنا ثواب ملے گا۔ یہ تو صرف پڑھنے والوں کو ہے، جو سمجھے گا وہ علماء میں شامل ہو جائے گا، فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، کائنات سے افضل ہو جائے گا، اور اللہ کے بہت بڑا مقام اس کو حاصل ہو۔ لہذا قرآن اتنی عظیم کتاب، اس لیے قرآن کا حق، پہلا حق یہ ہے عقیدہ صحیح کر لو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، نافرمانی سے بچو، اور دوسری چیز عبادات اچھی ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس طرح کرو جیسے اللہ کے رسول کرتے، نقل کرو رسول اللہ کی نقل، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، دنیا کا اگر کوئی نمونہ ہے تو رسول اللہ، کوئی نہیں ہم مانتے، کسی کو نہیں مانتے، اگر ہمیں نقل کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی کرنی پڑے، اور ہر چیز میں اس حد تک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم جیسے چلتے ہیں، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے کھاتے پیتے ہیں، ہم جیسے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح رہنا سیکھو، ویسی زندگی گزارو۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کو سمجھیں، اللہ کے رسول کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیے۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے جبھی تو نقل کریں گے، ورنہ آج ہم غیروں کی نقل کر رہے ہیں، اسلام دشمن لوگوں کی نقل کر رہے ہیں اور خوش ہیں۔ ہمارا چہرہ نبی کے خلاف، ہمارے بال نبی کے خلاف، ہمارا طور طریق نبی کے خلاف، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا رحم کہاں سے آئے گا؟ فضل کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اس ماہ مبارک کو بابرکت بناؤ، قیمتی بناؤ، وزنی بناؤ، اور کچھ لے لو، جھولی بھر لو، خزانے لٹ رہے ہیں، رحمت کے، مغفرت کے، آگ سے خلاصی کے، اور جنت میں داخلے۔ روزانہ رات میں اعلان ہو رہا ہے، اے خیر چاہنے والے، اے اچھائیاں چاہنے والے، آجا قریب، آجا لے لے۔ اور دوسری طرف کے اعلان ہوتا ہے، اے برائی کرنے والے، ارے رمضان میں رک جا، شرم
رمضان میں برائیاں، بے حیائیاں، غلط کام، جبکہ شیطان بند ہو گیا، شیطان مردود، سرکش شیاطین، جہنم بند کر دی گئی ہے، اس کے باوجود گناہ میں لگے ہو، نافرمانی میں لگے ہو، اتنی سرکشی، اتنی بغاوت، یہ تو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو صحابہ کرام آنکھوں سے ماحول دیکھ لیتے۔ اسی لیے عجیب عجیب ان کے تو واقعات ثابت ہیں۔ یہ ایمان پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مانا ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ دنیا میں کوئی سچا ہو نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو لہذا جب قرآن کا حکم ہے، نبی کے پاک کا حکم ہے، تو ہمیں ٹالنا نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے میں ایسا قرآن سے جڑ جانا ہے کہ قرآن کے حقوق ادا ہو، قرآن پڑھیں، قرآن پر ایمان کامل ہو، ذرا شک نہ ہو۔ اللہ کی کتاب، رحمت للعالمین کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے، اور تعظیم، قرآن کی تعظیم، اور قرآن کا تیسرا حق پڑھنا، خوب پڑھو، خوب پڑھو، سال بھر پڑھو۔ یہ نہیں کہ اس مہینے میں تو پڑھ لیا، یہ تو مہینہ اس لیے ہے تاکہ تربیت ہو جائے، مزاج بن جائے۔ روز پڑھنا، سال بھر پڑھنا، کم سے کم ایک پارہ تو ضرور پڑھو۔ اسی لیے 30 پاروں میں بانٹا گیا ہے کہ 30 دن میں تو ایک قرآن ختم کر لو۔ صحابہ کرام تو عام طور پر 7 دن میں ختم کرتے تھے، ہر 7 دن میں ایک قرآن، ہر 7 دن میں ایک قرآن، یہ کم سے کم صحابہ کا نظام تھا۔ ہم لوگوں کو کم سے کم 30 دن میں تو ایک قرآن ہو جائے، روزانہ ایک پارہ ہو جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھو، بغیر سمجھے عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اگر عربی نہیں جانتے تو اردو میں سمجھو، انگریزی میں سمجھو، ہندی میں سمجھو، ہر زبان میں تفسیریں لکھ دی گئی ہیں سمجھنے کے لیے۔ اور اگر نہیں سمجھو گے اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ عربی نہیں آتی تھی، مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، تو اللہ کہے گا ساری کتابیں پڑھتے تھے، کورس کی کتابیں پڑھتے تھے، نالج کی کتابیں پڑھتے تھے، انجینئر کی کتابیں پڑھ رہے تھے، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ رہے تھے، واقعات پڑھ رہے تھے، اخبارات روز پڑھ رہے تھے، صرف ہماری کتاب سے نفرت، دشمنی، تو آؤ چلو جہنم تیار ہے۔ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا قرآن سمجھو، ہر گھر میں ایک تفسیر ہونی چاہیے، تفسیر قرآن، اور بڑے بڑے علماء نے تفسیریں لکھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے، مولانا اشرف علی تھانوی نے، مولانا عبد المجید دریابادی نے، دسیاں تفاسیر ہیں۔ روزانہ ایک تفسیر ضرور پڑھنا، یہ قرآن کا پیغام ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ نکالو، کوئی وقت ہو، لے کے بیٹھو، سمجھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو لہذا قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنا۔ اور قرآن میں تو ایسے ایسے واقعات، ایسی نصیحتیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی شوق میں پاگل ہو گیا۔ ایسے آفر ہیں، ارے یہ کرو گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، ایسی نہریں دیں گے، اچھی بیویاں دیں گے، محلات دیں گے، سونا چاندی دیں گے، کیوں نہیں
ہوتا؟ کیوں نہیں جذبہ ہوتا؟ دنیا کی چیزوں پر تو بہت وہ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ کیوں نہیں شوق پیدا ہوتا؟ اگر ہمارے اندر جذبہ ہو جائے تو قرآن پڑھیں گے اور لپکیں گے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ دے۔ جس پیغام کو اللہ کے رسول لائے تھے، جس کتاب کو اللہ کے رسول لائے تھے، جو دعوت اللہ کے رسول نے برپا کی تھی، وہ قرآن میں بار بار ہے، اے لوگوں نبی بھیجا گیا ہے قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے مطابق نظام دنیا قائم کرنے۔ قرآن چیخ رہا ہے، پڑھو قرآن، سمجھو قرآن، عمل کرو قرآن۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے بڑا افسوس تھا کیا ہوگا، فکر تھی، کیونکہ آپ کو معلوم تھا بڑے بڑے فتنے آئیں گے، خطرناک فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، اس وقت کیا کرے گی امت؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے لوگوں میں جا رہا ہوں، اللہ کا بلاوا ہے۔ دنیا میں کام کر لیا، 63 سال مجاہدہ، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، اب جا رہا ہوں، اللہ نے بلا لیا ہے، لیکن محروم کر کے نہیں جا رہا ہوں، تم کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ اے میری امت، یہ نبی کی وصیت تو یاد کر لو، اے میری امت، اگر تم قرآن سے جڑے رہے، اگر قرآن پڑھتے رہے، قرآن کو سمجھتے رہے اور میری سنت پر عمل کرتے رہے، میری زندگی کے مطابق ایک ایک چیز کرتے رہے، تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، تمہاری تجارت، تمہاری معاشرت اگر ہماری سنت کے مطابق ہوگی تو دنیا میں تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ فتنے آئیں گے، چور چور ہو جائیں گے، برائیاں آئیں گی، باطل ٹکرائے گا، پاش پاش ہو جائے گا، لیکن ہم نے سنا نہیں، قرآن کی آواز نہیں سنی، نبی کی آواز نہیں سنی، نتیجہ کیا ہے کہ فتنے آ رہے ہیں اور ہم فتنے کا نشانہ بن رہے ہیں، سبق نہیں حاصل کر رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، انتشار پہ انتشار ہے، جھگڑوں پہ جھگڑے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو معمولی سمجھنا، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب مسلط ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے اگر جھگڑا ہو گیا صلح کر لو، کسی کو معمولی نہ سمجھو، کبر میں، غرور میں، گھمنڈ میں نہ پڑو، اپنے کو بڑا نہ سمجھو، دین کے لیے جھک جاؤ، دنیا کے لیے، ناموری کے لیے، کرسیوں کے لیے یہ دنیا دار لڑتا ہے، تم تو لڑ رہے ہو، تم تو فساد مچائے ہو۔ دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ کبھی سوچا؟ بڑے سے بڑا کرسی والا چلا گیا، بڑے سے بڑا اقتدار والا چلا گیا، پیسے والا چلا گیا، حسن و جمال والا چلا گیا، تم کو بھی جانا، تم کو بھی جانا ہے، اور بار بار قرآن کہہ رہا ہے سب چھوڑ کے جاؤ گے، سب چھوڑ کے جاؤ گے۔ اللہ سمجھ دیتے، اللہ عقل دیتے، اس ماہ مبارک میں ایسا ذوق پیدا کر دے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے جڑ جائے، نبی سے جڑ جائے، نبی کے عاشق بن جاؤ،
اپنی اولاد کو نبی کی باتیں سکھاؤ، ایسا گھر کا ماحول بناؤ کہ نبی کا گھر میں تذکرہ ہو، ہماری ماں بہنیں نمونہ حاصل کرے، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ کا، یہ کہاں چلی گئی مائیں؟ آج ہمارے گھروں میں تذکرہ نہیں ہے، اینکر کا تذکرہ ہے، فیشن والوں کا تذکرہ ہے، بے حیا عورتوں کا تذکرہ ہے، باز عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب تذکرہ نہیں ہوگا تو نقل کہاں سے آئے گی؟ ہماری ماں کیسے بنے گی ویسے؟ جب ماں نہیں بنے گی تو بچے کیسے بنے گی؟ بچیاں کیسے بنے گی؟ گھر کا ماحول اچھا کہاں ہوگا؟ اس لیے اس تکمیل کے موقع پر موقع غنیمت جانو، ورنہ ہر آنے والا دن فتنے کا دن ہے، آزمائش کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ ابھی قرآن کی جو آخری آیتیں ہیں اس میں قیامت ہی قیامت کا تذکرہ ہے۔ اے انسان اس غفلت میں ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ ذرا سی چیزوں پر پاگل ہو گیا ہے؟ چاند بے نور کر دیں گے، سورج کو ختم کر دیں گے، دنیا کو ململ میٹ کر دیں گے، اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے قلعے روئی کی طرح دھنک کے، ہر صورت میں یہ تذکرہ بھرا پڑا ہے۔ آج سمجھ رہے ہوتے تو یہی چیخ کے کتنے لوگ سچی توبہ کرتے، زندگی بدل جاتی۔ اللہ ہدایت ہم کو عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ نے جو موقع دیا ہے 27 ماشاءاللہ رمضان کے دن گزرے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اللہ نے قبول کیا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تو بہانے سے قبول کرتا ہے۔ اب آنے والے 3-4 دن وہ بھی شوق سے گزرے، جھولی بھرتی رہے، تاکہ انعام والی رات، عید والی رات ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے، سارے گناہ معاف، اب زندگی پاکیزہ بنا لو، عید سے نئی زندگی لو، تحفہ رمضان کا تحفہ، برکتوں کا تحفہ، رحمتوں کا تحفہ، خیر کا تحفہ۔ اگر ہم اسی طرح عبادت کرتے رہے اللہ ہم کو تحفے دیتا رہے گا، اور قیامت میں یہ آنکھیں دیکھیں گی۔ آج تو ہم یقین کر رہے ہیں، اس لیے یقین کر رہے ہیں قرآن کا حکم ہے، اس لیے یقین کر رہے ہیں نبی پاک کا حکم۔ اللہ تعالیٰ اس یقین کو عملی بنا دے، ہر میدان میں آگے بڑھنے والا، دین کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ اب مسجدیں ویران نہ رہیں، جس طرح رمضان بھر ماشاءاللہ مسجدوں میں رونق ہے۔ اے ایمان والو، عید سے مسجدوں کو ویران نہ کرنا، ورنہ پھر تمہارے لیے گناہ لکھا جانے لگے گا۔ انعامات اللہ کے غضب میں بدل جائے گا۔ 1 مہینہ خیر کی جگہ شر کا بن جائے گا، کیونکہ اللہ سے تم نے جھوٹے دعوے کیے تھے۔ 11 مہینے مسجدیں آباد رہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا رہے، دین بتایا جاتا رہے، اس لیے ہم خیر امت ہیں۔ بھائی برائی میں لگ گیا اس کی فکر کریں، بہن برائی میں لگ گئی اس کی فکر کریں، ماں برائی میں لگ گئی اس کی فکر کریں، سب کو سمجھائیں، بتاتے رہیں، کہتے رہیں۔ جب ہم دین پھیلاتے رہیں گے تو نبی کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچ ثابت۔ اللہ تعالیٰ اس تراویح کو قبول فرمائے، پڑھنے والے کو قبول فرمائے، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اس
لیے کہ عظیم کلام ہے، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے ایسے عظیم کلام کو پڑھ سکے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پڑھوا دیا، اس نے توفیق دے دی، تو پڑھنے والے کو بھی اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سب سود بوجھ عطا فرمائے، اور قرآن کا داعی بنائے، پھیلانے والا قرآن کا، نشر و اشاعت کرنے والا قرآن کا، اور اللہ ہر حافظ کو ایسے ہی بنائے۔ جن لوگوں نے جن مسجدوں میں قرآن کو آباد کیا، نمازوں کے ذریعے سے محلے کو آباد کیا، اللہ کی رحمتیں اس کی وجہ سے آئی ہیں۔ اللہ ایسے حفاظ کو سارے محلے والوں کی طرف سے بہترین صلہ عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، قرآن کو ذہن و دماغ میں داخل کرے، اور جو سننے والے ہیں اے اللہ اگر کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما، کمیاں ہو گئی معاف فرما دے، سننے کو قبول فرما، اور آگے اب سمجھنے والا بنا، شوق پیدا کر دے، سمجھنے والے بن جائیں، ہم بھی قرآن کے داعی بن جائیں، ہم بھی نبی سے جڑ جائیں، ہم بھی قرآن کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ یہ دعا کر کے اٹھیے گا آج کی رات، اس لیے کہ بڑی بابرکت رات ہے، اور اللہ کہتا ہے جو مانگو گے دیں گے، مایوس نہ ہونا، جو مانگو گے دیں گے، اس کی شکلیں الگ ہوں گی، جو مانگو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا ہم ضرور قبول کرتے ہیں، اور اس کی قبول کرتے ہیں جو دل سے مانگے، انا عند ظن عبدی بی، ہمارے باروں میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے، لہذا دل سے مانگنا، شوق سے مانگنا، سچی توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو جھانک جھانک کر آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آج تو 27ویں شب ہے، بہت بڑی رات ہے، آج ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، یا پہلے گزر گئی ہو، یا جس کو آئے، جو رات بھی ہوگی رحمت والی بن جائے گی، فضل والی بن جائے گی، اور اللہ نے خود کہا بابرکت رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، سلامتی ہی سلامتی پوری رات، فرشتے دعائیں کرتے ہیں امت محمد کے لیے، اور سنن دارمی کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو، دعائیں مانگا کرو، 4,000 ایک آدمی کی دعا پر آمین کرتے ہیں فرشتے، 4,000 ایک فرشتے کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور 4,000، اور یہاں تو ماشاءاللہ کتنے سننے والے تھے، پڑھنے والے نے پڑھا، دعائیں مانگی، آج بھی دعا ہوگی، لیکن اس طرح دعا مانگنا کہ کچھ لے کے جاؤ، جھولی بھر کے جاؤ، اپنی قسمت کو جگاؤ، اپنے گھر کی قسمت کو جگاؤ، اور جو تمہارے گھر کے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ قبروں میں تمہارا یہ تحفہ پائے، یہ صدقہ جاریہ ہو جائے، ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس تراویح کو بھی قبول فرمائے، اور یہاں پڑھنے والوں کو بھی قبول فرمائے، یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کے لیے یہ رحمت کی رات بنا دے، مغفرت کی رات بنا دے، اپنی رضامندی کی رات بنا دے، خوشنودی کی رات بنا دے، محبت کی رات بنا دے، ہم آپس میں ایک ہو جائیں، جڑ جائیں، بار بار اللہ کہتا ہے اصلحو، نفس کو قابو میں کر لو، صلح کر لو، لڑائی ختم کر دو، جھگڑے ختم کر دو، اگر نہیں کرو گے تو ہمارا عذاب نہیں رکے گا۔ 1000 دعا کر دو، اگر کینہ رکھو گے، حسد رکھو گے، دوسروں کی برائیاں کھینچ کر عام کرو گے، تو
کہتا ہے لیلۃ القدر کی دعا قبول نہیں کرے. اسی لیے امت چیخ رہی ہے ہائے ہائے ہائے، لیکن لڑائی نہیں ختم کر رہی، فتنہ نہیں ختم کر رہی. کبر میں پاگل ہے، دنیا داری میں پاگل ہے، عیش پرستی میں پاگل ہے. سوچ رہی ہے کہ یہ گدی نہیں جائے گی، اور جب کھسکتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ گدی تھی بھی کہ نہیں. موت ایک پنجہ گاوا تو وہی تمہارے سامنے سجدہ کرنے والے، ہاتھ پیر چومنے والے مٹی میں ملا دیں گے. سب کو ملا دیا، کون بچا؟ ابھی سوچو، سب کو مٹی میں جانا ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے، باقی اللہ رہے گا. کل من علیہا فان، سن لو ہر چیز فنا والی ہے، ہر طاقت ختم ہو جانے والی ہے، ہر کرسی اور گدی ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہے گا صرف اللہ. اللہ اس کی سمجھ دے دے، ہمیں جھکنے والا بنا دے، توبہ کرنے والا بنا دے، اپنے سامنے پیشانی رگڑنے والا بنا دے، تاکہ اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے. تو جب اللہ کا فضل آئے گا ہر چیز ٹھیکانے لگے.